बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब जराइम की रोकथाम के नाम पर जो नया बिल ला रही है या ला रही थी, ग़ालिबन शायद उसको अगस्त तक टाल दिया गया, मौखर कर दिया गया, उसने हर तरफ बेचैनी की लहर पैदा कर दी है। नून लीग के अंदर से भी इस बिल के ख़िलाफ़ अब खुल के आवाज़ें उठने लगी हैं। बताया जा रहा है कि जो नया कानून लाया जा रहा है या लाया जा रहा था वो आइन की 13 शिकों से मतसादम है। जैसे ही इस बिल के ख़िलाफ़ इख्तलाफी आवाज़ें बुलंद होने लगी तो इस बिल के खालिक करार दिए जाने वाले MP खालिद महमूद रांझा ने भी साफ साफ बता दिया कि जी मैनू की पता, मैं तो बिल बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे तो हुकूमत ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने ये बिल बनाना है और असेंबली में पेश करना है, मैंने कर दिया। यानी बिल ना हो गया कोई मेज़ कुर्सी हो गई जो बना के असेंबली में रखनी थी। उनके अलावा इनका इस कहते हैं जी कोई मेरा ताल्लुक ही नहीं है। इस बिल से मुतालिक जो इंकशाफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने किया है, उससे तो पता चलता है कि ये बिल तमाम आइनी तकाज़े और मराहिल बुलडोज़ करके, कुचल कर, पाँव तले रगड़ कर फिर लाया जा रहा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने बिल 2026 से लाइलमी का इज़हार करते हुए कहा कि जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे बताया क्यों नहीं गया। बिल पर लाइलमी पर सख्त एक्शन लूँगा। अंग्रेज़ दौर का नौबादियाती निज़ाम का कानून लाना यहाँ मुमकिन नहीं है। स्पीकर की मंजूरी के बग़ैर बिल कायमा कमेटी तक कैसे पहुँचा, किस तरह मंजूर करा लिया गया, और इस बिल से मुतल्लिक और भी कई सवालात खड़े हो गए। इस खाकसार ने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में अर्ज़ कर दिया था कि बिल की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन से पहले इस बिल का लाया जाना बता रहा था कि इसका इस्तेमाल सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ हो सकता है। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने मेरे इस खदशे की तस्दीक करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत जो नया बिल ला रही है वो इसलिए कि पंजाब में एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ का ज़ोर है। सीधी सी बात है कि वो जमात अभी तक फारिग नहीं हुई और डर ये लग रहा है कि आगे बलदियाती इंतखाबात भी कराने हैं और इसके पीछे यही मोटो है। इस बिल के बारे में बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई की गई है कि इससे महफूज सिर्फ वही रहेगा जो अभी माँ के पेट में है। दुनिया पर आने वाला हर शख्स इस बिल की ज़द में आ सकता है। इस बिल को लाने से एक और बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि नून लीग की क़यादत को यकीन है कि उनका ये आखिरी दौर इक़्तिदार है। इसके बाद ना उन्होंने कोई सियासत करनी है ना उन्हें कोई इक़्तिदार मिलना है, लिहाजा वो इसी इक़्तिदार की तवालत के लिए हर गैर इंसानी गैर अखलाकी अरबा आज़माने में कोई हार महसूस नहीं कर रहे। अच्छा नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान नून लीग के उन चंद रहनुमाओं में शामिल होते हैं जिनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से ना होने के बावजूद इक़्तिदार के मुख्तलिफ़ मराकज़ में उनका नाम एहतराम से लिया जाता है, गहरे मरासम रखते हैं। शरीफ ख़ानदान जब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा था, ऐन उसी वक्त मलिक अहमद ख़ान ने ही इक़्तिदार के मराकज़ में नून लीग के लिए गुंजाइश पैदा की थी। पस पर्दा मामला तय कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। कहा जाता है कि बाजवा साहब से बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी एक खूबी और भी है कि वो पढ़े लिखे हैं और बात कहने का, समझाने का हुनर भी जानते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। मलिक अहमद ख़ान की रसाई चूँकि इक़्तिदार के असल मंबा तक है, इसलिए शरीफ ख़ानदान की गैर ज़रूरी खुशामद भी नहीं करते। मलिक अहमद ख़ान की यही खूबियाँ जो उन्हें दूसरे नून लीगी रहनुमाओं से मुमताज़ करती हैं। शरीफ ख़ानदान बिलख़ुसूस वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ के सामने बहुत बड़ी खामियाँ बन चुकी हैं। ज़रा कहते हैं कि कुछ लोगों ने मैडम वज़ीर के कान भरे हैं कि जी मलिक अहमद ख़ान स्पीकर से ऊपर किसी ओहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद मैडम वज़ीर आला उन्हें पार्टी के अंदर अपना हरीफ समझने लगी हैं। कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मलिक अहमद ख़ान जनाब हमज़ा शहबाज़ के साथ बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और ये बात भी कहीं बहुत नागवार गुजरती है। इस वजह से मुबैना तौर पर पुलिस को टास्क दिया गया है कि वो मलिक अहमद ख़ान को टाइट करें, मगर मलिक अहमद ख़ान अपने इख्तियारात से भी पूरी तरह आगाह हैं। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली चाल जो है वो पलट कर रख दी। उन्होंने सूबे और ख़ास तौर पर अपने ज़िला कसूर में जराइम बढ़ने पर IG और DPO कसूर को पंजाब असम्बली तलब कर लिया। स्पीकर की तलबी पर पहले IG पंजाब ने असम्बली आने से इनकार किया, मगर फिर अच्छे बच्चों की तरह पंजाब असम्बली की लॉ एंड जस्टिस कमेटी में DPO कसूर के हमरा वो पेश हो गए। ख़बर के मुताबिक कमेटी के इजलास में स्पीकर मलिक अहमद ख़ान खूब गरजे बरसे। उन्होंने दिल खोल कर IG पंजाब पर गुस्सा निकाला और फिर DPO कसूर पर भी भड़ास निकाली। उनका मामला इस्तेहकाक कमेटी के स्पुर्द कर दिया, जिससे पता चलता है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के हुकूमत के साथ मामला जो हैं वो ताहाल कशीदा हैं और ये मामला खुश उसलूबी से हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
اچھا ناظرین، ڈاکٹر یاسمین راشد پاکستانی سیاست میں بالکل ایک افسانوی کردار بن چکی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت کی حیثیت سے انہوں نے کووڈ کے خلاف جس جانفشانی سے کام کیا تھا اسے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کانسیپٹ اس وقت پنجاب میں دیا گیا، اسی ماڈل کو بعد میں دوسرے صوبوں نے بھی اپنایا، بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اسے پوری دنیا کے لیے ماڈل قرار دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ سیاسی میدان میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے انہونی کو ہونی کر دکھایا۔ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر 3 بار کے وزیر اعظم کو نہ صرف الیکشن میں بری طرح شکست دی بلکہ ان کا سیاسی کیریئر برباد کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ سیاسی کارنامہ ہی ان کے خلاف انتقام کی ایک بڑی وجہ بن گیا۔ انہیں 9 مئی کے مقدمے میں سزائیں سنائی گئیں۔ اب جیل سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک بیان جاری ہوا ہے جس نے دل چیر کے رکھ دیا، پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے جیل میں موت آ جائے، حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے اپنے عوام، پارٹی ورکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو وصیت کرتی ہوں کہ عمران خان کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ وہ کس اذیت سے دوچار ہیں۔ ان کا نصیحت کی بجائے وصیت کا لفظ استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پس پردہ مذاکرات کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو بھی اس کے مثبت نتائج فوری طور پر سامنے آنے کی امید نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ بیان پی ٹی آئی قیادت کے لیے بھی ایک ویک اپ کال کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحریک انصاف کے باہر بیٹھی قیادت باتوں سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا چاہتی ہے میرا خیال، اگر تو یہی وہ وقت ہے، شاید اس کے بعد پھر بہت دیر ہو جائے۔ اچھا ناظرین، پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جھنگ سے ایم پی اے رانا شہباز احمد نے پولیس سے متعلق ہوشربا انکشافات کی ہیں۔ بہت کھل کے بولیں۔ انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے پولیس کی حفاظت اور کارکردگی کے لیے بڑا فنڈ رکھا ہے، مگر یہ عوام کی حفاظت کی بجائے کرپشن اور بدعنوانی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ رانا شہباز احمد ایم پی اے نے سب باتیں کی ہیں۔ انہوں نے تجویز دی، رانا شہباز احمد نے، کہ پولیس کے بجٹ کو کم کیا جائے کیونکہ یہ قومی خزانے اور عوام دونوں پر بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھانوں میں کوئی درخواست لے کر جائے تو اس سے طرح طرح کی فرمائشیں کی جاتی ہیں۔ کسی تھانے میں نیا تھانے دار تعینات ہو جائے تو اس کے لیے شہریوں سے اے سی، فریج، ڈسپینسر، حتیٰ کہ نئی چارپائی تک کی رشوت لی جاتی ہے۔ اگر ملزم پکڑنے کے لیے پولیس سے ریڈ کرانی پڑے تو اس کے لیے پولیس کی گاڑی میں ڈیزل سائل کو ڈلوانا پڑتا ہے۔ پولیس افسروں کی گاڑیوں کے 2-2 لاکھ روپے کے ٹائر بھی سائلین سے پیسے لے کر بدلائے جاتے ہیں۔ رانا شہباز احمد نے کہا کہ جو سب سے خطرناک جو انکشاف کیا ہے رانا شہباز احمد نے، وہ یہ کہ پکڑے گئے ملزموں کے فل فرائی اور ہاف فرائی کے ریٹ تھے۔ بتایا گیا کہ ہاف فرائی یعنی ٹانگوں میں فائر سے بچنے کے لیے ریٹ جو ہے وہ 15 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے، اور فل فرائی یعنی جان سے مارنے سے بچنے کے لیے ریٹ 1 کروڑ روپے سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی گوجرانوالہ میں 1-2 نہیں 400 افراد کو ہاف فرائی کیا گیا ہے، اور یہ جرائم پولیس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کہ اب پنجاب پولیس میں پولیس افسر جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں 20 گن مین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور درمیانے درجے کا ایک افسر بھی بھاری سیکیورٹی کے بغیر نہیں چلتا۔ یعنی عوام کی حفاظت کے لیے رکھی گئی پولیس کی حفاظت خود کرنا پڑ رہی ہے۔ ایم پی اے رانا شہباز احمد نے کہا کہ اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ جرائم تھانوں میں ہو رہے ہیں، اس لیے پولیس کا بجٹ کم کیا جائے کیونکہ ان کے اخراجات تو عام آدمی نے اٹھا رکھے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، پنجاب اسمبلی کے فلور پر تقریر کی گئی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر رہا۔ اگر یہ باتیں درست ہیں جو ایک عوامی نمائندہ کر رہا ہے تو پھر اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، ورنہ پھر کہا جائے گا کہ لا قانونیت اور کس کو کہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے موقع پہ آج ڈرامائی ماحول بن گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جب کہا کہ انہیں ابھی اپیلوں پر دلائل کے لیے ہدایات نہیں ہیں تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے نیب کو اپیلوں پر دلائل شروع کرنے کا کہہ دیا۔ پھر بیرسٹر گوہر نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ 2 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ لطیف کھوسہ نے بھی یہی استدعا کر دی، جس پر عدالت نے لطیف کھوسہ سے انڈرٹیکنگ لے لی کہ 2 ہفتوں بعد دلائل دیں گے، پھر سماعت 2 ہفتے تک ملتوی
ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی درخواستیں نپٹا کر مرکزی اپیلیں سننے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی، جس پر سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کر کے درخواست واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ جی نیب قانون میں ترمیم کے بعد کیسز کی اپیل اور سزا معطلی کا معاملہ وفاقی آئینی عدالت سن سکتی ہے، جبکہ بیرسٹر سلمان صفدر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ اپیل سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان اور بشریٰ بی بی کی قید تنہائی غیر قانونی قرار دینے کی درخواستوں پر اعتراضات کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے انہیں ملاقات میں بتایا کہ انہیں جیل میں کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اور کسی کو ان سے سلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جس پر یعنی تاکہ قید تنہائی کو مکمل طور پر پایہ تکمیل تک پہنچا، مکمل قید تنہائی کا شکار کیا جا سکے، ان کے کانوں میں کوئی آواز بھی نہ پڑے، جس پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کی قید تنہائی غیر قانونی قرار دے کر ختم کرنے کی درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے جسٹس خادم حسین سومرو نے علیمہ خان اور مبشرہ مانیکا کی درخواستوں کو نمبر لگا کر کل دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور ریمارکس دیے کہ درخواستیں قابل سماعت ہونے کا فیصلہ جوڈیشل سائٹ پر کریں گے۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر کی صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ مظاہرین راولہ کورٹ کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے معاملے کو اس طرح سنجیدہ انداز میں نہیں لیا جا رہا جس کا وہ متقاضی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے جو رہنما معاملات کو حل کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ آج محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور شاہد خاقان عباسی سمیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کئی رہنماؤں نے آزاد کشمیر جانے کی کوشش کی تاکہ وہاں ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے مل کر معاملات کے حل کی کوئی کوشش کی جائے، مگر اپوزیشن رہنماؤں کو راولہ کورٹ جانے سے روک دیا گیا، جس پر اپوزیشن رہنماؤں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا۔ اس موقع پہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاکستان کی مرکزی قیادت کو کشمیر جانے سے روکنے پر بھارت سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک انہیں جانے کی اجازت نہیں ملتی وہ اسی جگہ پہ دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے تمام 33 حلقوں میں امیدوار نامزد کر دیے ہیں۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پہ فی الحال امیدوار نامزد نہیں کیے گئے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پارٹی میں کافی شکایات بھی سامنے آئی ہیں، جس پر پارٹی میں اعتراضات جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ 2 جولائی کو جاری کی جائے گی، مگر دوسری طرف سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری پارٹی رجسٹریشن یعنی بلے کا انتخابی نشان ملنے سے متعلق ہائی کورٹ کا 23 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر ابتدائی سماعت کے بعد فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 2 جولائی 2026 کو مقرر کر دیا۔ اور آخر میں ناظرین، عروج دورانی کے چند اشعار: صرف دریا کو ہے معلوم بھنور کتنے ہیں، صرف دریا کو ہے معلوم بھنور کتنے ہیں، خیر کے بھیس میں پوشیدہ یہ شر کتنے ہیں، چاندنی رات بھی گنتے ہوئے اب چور ہوئی، چاندنی رات بھی گنتے ہوئے اب چور ہوئی، ان ستاروں میں چھپے خواب سفر کتنے ہیں، کبھی ساحل نے بتایا نہ ہوا نے سمجھا، کون جانے کہ سمندر میں نگر کتنے ہیں، آنکھ کھلتے ہی پریشان بدن کہتا ہے، جاگتی سوچ کے رستے پہ خطر کتنے ہیں، خود کو ہم دیکھ کے حیران ہوئے ہیں اکثر، ایک ہی چہرے پر مصروف نظر کتنے ہیں، ایک پل صبر میں ہی عمر گزر جاتی ہے، ایک پل صبر میں ہی عمر گزر جاتی ہے، یعنی لمحوں میں حقیقت کے اثر کتنے ہیں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔